آئیے سنتے ہیں داؤد جنگ کے پہلے چیپٹر کا آخری حصہ۔ پہلے چیپٹر میں ابھی تک جن لائنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں وہ کچھ یوں تھی: جس راستے کو راستہ کہا جا سکے وہ ابدی راستہ نہیں، نام جسے نام کے طور پر بولا جا سکے وہ ازلی نام نہیں، نیم لیس بے نام ہے ہستی کا خالق، نام نیمڈ ہے چیزوں کی ماں، لہٰذا جو خواہش سے آزاد ہے وہ نیم لیس ہستی کے راز میں ڈوبتا ہے، جو خواہش سے بھرا ہے وہ چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصے میں لاؤ تسو کہتا ہے یہ بے نام اور نام یافتہ یعنی نیمڈ اور نیم لیس دونوں کی اصل ایک ہی ہے، بس نام مختلف ہیں، اور یہی وہ گہرا ترین راز ہے جہاں زندگی کے سارے بھیدوں کا جواب چھپا ہے۔ لاؤ تسو کہہ رہا ہے سب کچھ ایک ہی حقیقت ہے، بس نام ہم الگ الگ دے دیتے ہیں۔ راز بس ایک ہے، جسے کہو زندگی کا راز، ہستی کا بھید یا وجود کی مسٹری، اور اس راز کی گہرائی ہے وہ مقام جہاں سے یہ ساری زندگی پھوٹتی ہے، چاہے وہ آشکار ہو یا نا آشکار، مینیفیسٹڈ یا ان مینیفیسٹڈ۔ یہ جسے لاؤ تسو راز کہہ رہا ہے، مسٹری کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ وہی ہستی ہے جو ڈوئل دو کی شکل میں دوئی کی طرح نظر آتی ہے، مگر اپنی اصل بنیاد میں بس ایک ہے، واحد۔ سمجھیں کہ عقل جہاں دو دیکھتی ہے وہاں بھی حقیقت میں ہوتا ایک ہے، بس عقل کو چونکہ ایک سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک کو دو کر کے سمجھتی ہے۔ عقل کو دن سمجھ آتا ہے کسی چیز کو رات کہہ کر، سیاہ سمجھ آتا ہے کسی کو سفید کہہ کر، نیکی سمجھ میں آتی ہے کسی چیز کو بدی قرار دے کر۔ سوچیں نا، ایک ہی حقیقت اگر عقل دیکھ پاتا تو یہ فزیکل دنیا ہوتی ہی نہ۔ ہاں، عقل پیور ہو جائے، بلند ہو جائے تو وہ اس ایک کو دیکھ سکتی ہے۔ فرض کرو تم مریخ پر بیٹھ کر اپنی اسی زمین کو دیکھو جس کو تم خشکی اور سمندر میں 7 بر اعظموں میں 200 ملکوں میں لاکھوں شہروں میں کروڑوں محلوں میں اور اربوں گھروں میں بانٹتے ہو، تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ فقط ایک زمین۔ عقل کی مجبوری ہے کہ وہ ایک کو 2 میں بانٹتی ہے اور پھر کوئی مطلب نکالتی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم ایک نہیں 2 ہو، ایک وہ زندہ وجود ہستی جس کے ساتھ تم اس دنیا میں آئے تھے۔ کیا تب مائنڈ تھا، انٹلیکٹ تھی، عقل تھا؟ کیا کوئی دوسرا تھا؟ دوسرا نہیں تھا تو عقل بھی نہیں تھی۔ پھر تم نے لفظ سیکھے، لیبل سیکھے، نام سیکھے اور دوسرے تراشے، اور تب عقل کا جنم ہوا، اور عقل کے ساتھ ہی چیزوں اور ناموں اور ملکیتوں اور دوئی کی دنیا تخلیق ہوئی، کیونکہ مائنڈ کے لیے یہ تقسیم نہ ہو تو اس کا کوئی کام باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ مائنڈ سکے کے دونوں رخوں کو ایک ہی وقت میں دیکھ سکتا ہے، نہ دونوں رخوں کو ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو سمجھ سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو، روشنی ہو تو تاریکی نہ ہو، زندگی ہو تو موت نہیں ہونی چاہیے، خوشی ہے تو غم نہ ہو۔ مائنڈ کہتا ہے موت زندگی کی ضد ہے، موت ایک دشمن ہے، ایک بیرونی حملہ آور ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موت کوئی باہر کی شے نہیں ہے، بلکہ خود زندگی کے اندر چھپی ہے۔ زندگی نام کی اس اسکیم میں موت بھی ویسے ہی شامل ہے جیسے خود زندگی۔ موت اصل میں وہ منزل ہے جو زندگی کے سفر کے اختتام کا نام ہے۔ عقل کا المیہ یہ ہے کہ اس سفر میں تو دلچسپی رکھتی ہے، مگر منزل سے اسے چڑ ہے۔ حالانکہ زندگی کے تمہارے جتنے بھی سفر ہیں ان کو غور سے دیکھو تو وہ ہیں ہی منزل تک پہنچنے کی کوشش کا نام۔ تو زندگی کے اس سفر کی منزل جس کا نام ہے موت، اس سے مائنڈ کیوں چڑھتا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ وہ انسان کی تو منزل ہے مگر مائنڈ کے لیے وہ خاتمہ ہے، کیونکہ موت پر انسان وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا، نان ڈوئلسٹک حقیقی ہستی تک۔ ہستی کی نظر سے دیکھیں تو موت زندگی کا اپوزٹ نہیں ہے، مگر مائنڈ کی چونکہ فیلڈ ہی 2 کی ہے اس لیے یہاں موت زندگی کا متضاد مانا جاتا ہے۔ مائنڈ صرف اس تقسیم کو جانتا ہے، ایکتا کو، وننس کو، وحدت کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر جسے ہستی کہیں، زندگی کہیں، اس کا دائرہ محض اس ذہن کے دائرے سے کہیں بڑا ہے۔ ہستی اپوزٹس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، مائنڈ اپوزٹس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہستی کے لیے گلاب کے کانٹے اور پھول دونوں ایک جیسے ہیں، مائنڈ کے لیے نہیں ہے۔ ہستی روشنی اور اندھیرے دونوں کو ایک دیکھتی ہے، مائنڈ نہیں دیکھ سکتا۔ روشنی نہ ہو تو مائنڈ کہتا ہے اندھیرا اب باقی ہے، مگر ہستی کہتی ہے کہ روشنی مٹ جائے تو اندھیرا بھی مٹ گیا۔ سردی مٹ جائے تو مائنڈ کہے گا کہ گرمی ہے، مگر حقیقت میں سردی مٹے تو گرمی بھی مٹ جائے گی۔ اسی طرح موت اگر مٹ جائے تو زندگی بھی مٹ جائے گی۔
सोचें इस दुनिया में कोई भी बेईमान न रह जाए तो किस चीज़ को कहोगे ईमानदार, किसे कहोगे झूठ। हस्ती में कोई तजाद नहीं और माइंड नाम ही है तजादात का। माइंड की नेचर को समझें, एक को कबूल करता है दूसरे को रद्द करने की बुनियाद पर। माइंड के लिए ये हकीकत हज़म करना बहुत मुश्किल है कि खुशी और गम, रोशनी और तारीकी, मोहब्बत और नफ़रत, जन्नत और दोज़ख, ये सब एक ही हकीकत के दो चेहरे हैं। माइंड इस सेट को दो अपोजिट्स में तकसीम करता है, एक के लिए कशिश और दूसरे के लिए फरार तराशता है। इंसानी जहन क्या करता है, वो खुशी को चाहता है, गम से भागता है, मगर वो लिंक नहीं ढूंढ पाता कि तुम्हारे सारे गम वहीं से आ रहे हैं जहां तुमने कभी खुशी की चाहत रखी थी। किसी शख्स को चाहा, किसी बिजनेस को चाहा, किसी नौकरी को चाहा, एक अदद फैमिली चाही, कुछ दोस्त चाहे, खुशहाली चाही, तो गम क्या अजनबियों से आए? क्या मसले नौकरी, बिजनेस, दोस्तों, फैमिली से बाहर से आते हैं? वहीं से ये सब आए। माइंड ये हकीकत नहीं समझ सकता। लाओ त्सु कह रहा है कि अगरचे हम नेमलेस और नेम्ड को तकसीम कर रहे हैं, डिज़ायर्ड और डिज़ायरलेस को अलग अलग कह रहे हैं, मादी चीज़ों और रूहानी चीज़ों को अलग अलग नाम दे रहे हैं, मगर ये दोनों अपनी हकीकत में एक हैं। और यहीं पर असल राज है, वो राज जिसकी बात तमाम मज़ाहिब करते हैं, वो राज जिसकी बात सूफ़ी करता है। वो जो नेम्ड है और जो नेमलेस है, उसमें हकीकत एक ही जलवागर है। याद होगा लाओ त्सु ने शुरू में ऐलान किया था कि जिसे रास्ता कहा जा सके वो हकीकत तक नहीं पहुंचाता, और जिस नाम को नाम के तौर पर बोल सको वो हकीकत का नाम नहीं है। अब वो कह रहा है कि मादी अशिया यानी नेम्ड और हस्ती यानी नेमलेस दोनों एक ही हैं। क्या ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है? मगर ये कंफ्यूजिंग है नहीं, क्योंकि ये माइंड ही है जो नेमलेस और नेम्ड की तारीफ कर रहा है, जो कह रहा है ये चीज़ों की दुनिया है और ये हस्ती की दुनिया, ये नामों की दुनिया है, ये नेमलेस की, ये अशकाल की, फॉर्म्स की दुनिया है, और ये बेरूप बेशक्ल फॉर्मलेस हकीकत, ये फ़र्द की दुनिया है और वो ला शख्स की। मगर अपनी बुनियादी हकीकत में दोनों एक ही हकीकत का इजहार है। देखिए, हमने उसे बेनाम कहा, मगर ये भी तो एक नाम है। ये ज़रा गहरी बात है और शायद पैराडॉक्स भी लगे। पैराडॉक्स कहते हैं ऐसी बात को जो बज़ाहिर मुतज़ाद लग रही हो, मगर ये तज़ाद बस इंटेलेक्चुअल है। जब माइंड मुलव्वस होता है चीज़ों की तशरीह करने में, तो वो तज़ाद को जन्म देता ही देता है, वरना वो चीज़ को समझेगा कैसे, मतलब कैसे देगा। इसको ज़रा एक सादा तसव्वुर से समझने की कोशिश करते हैं। तुमने खिड़की से आसमान को देखा तो एक चौखटे में फिट तस्वीर जैसा आसमान दिखाई दिया, एक टुकड़ा, एक महदूदियत। मगर बाहर जाकर देखो तो वही आसमान लामहदूद हो गया। क्या ये दो अलग अलग आसमान हैं? नहीं, दोनों एक ही हैं। ये फ़र्क आसमान में नहीं, खिड़की में है। ठीक यही फ़र्क है ना। इंसान एक चीज़ को देखेगा तो उसके रूप, नाम, हिस्ट्री की नज़र से देखेगा, उसके इस्तेमाल, उसकी अफादियत की नज़र से देखेगा, मगर एक इनलाइटेंड आदमी उसी चीज़ को कुल में शामिल एक हकीकत के तौर पर देखेगा। जब लाओ त्सु कहता है कि हकीकत को रस्तों पर चल कर नहीं रुक कर पाया जाता है, इस रुकने का मतलब यही है कि जहन से, दुई की नज़र से और नामों लेबलों के इस खेल से बाहर निकल कर देखना। खिड़की का आसमान बस जहन की महदूदियत है, वरना खिड़की से नज़र आ रहा आसमान और कुल आसमान एक ही हैं। याद रखो, हर दुई माइंड की पैदावार है। हस्ती खुद कभी डुअलिटी को नहीं जानती। जहाँ अकल तज़ाद देखती है वहाँ वजूद वहदत देखता है। जहाँ अकल तकसीम करती है वहाँ नेचर एक करती है। जहाँ हम कहते हैं दिन और रात, वहाँ फितरत कहती है गर्दिश अय्याम। जहाँ हम कहते हैं ज़िंदगी और मौत, वहाँ फितरत कहती है एक ही सांस है, आ रहा है और जा रहा है। जहाँ हम देखते हैं खुदा और बंदा, वहाँ हकीकत कहती है कि सिर्फ एक ही है जिसने सब कुछ अपने अंदर समो रखा है। जहन की मजबूरी है, ये एक साथ देखने से कासिर है। ये वहदत में दुई घड़ लेता है। एक सिक्के को सोचो, उसके दोनों रुख अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही सिक्का है। सिक्का तभी मुकम्मल होता है जब दोनों रुख साथ हों। एक रुख दूसरे के बगैर बेमानी है, लेकिन देखने में हम हमेशा एक ही रुख देख पाते हैं, दूसरा नज़रों से उछल रहता है। यही जहन की महदूदियत है। इसे बैक वक्त दो पहलू दिखाई नहीं देते। कांट कहा करता था, हम रियलिटी नहीं देखते, बस अपनी रियलिटी देखते हैं। नॉट रियलिटी इन इटसेल्फ बट आवर स्लाइस ऑफ रियलिटी। तो क्या हकीकत वही है जो हम सबको दिखाई दे रही है? नहीं,
ایک مکھی، ایک کیڑا، ایک چوہا، ایک پرندہ اسی چیز کو دیکھیں گے جسے ہم دیکھ کر ایک معنی دے رہے ہیں تو وہ اسے کچھ اور ہی طرح سے دیکھیں گے۔ ذہن ہمیشہ دوئی میں جیتا ہے، وہ کسی بھی شے کو دیکھتے ہی اسے دو میں بانٹ دیتا ہے، اچھا یا برا، اندر یا باہر، زندگی یا موت۔ یہی ذہن کا سٹرکچر ہے۔ وہ تضاد کو قبول نہیں کرتا بلکہ اسے توڑ کر الگ الگ خانوں میں رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہستی ایسا نہیں کرتی۔ ہستی ہر چیز کو ایک ساتھ ایک دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ جہاں ذہن یہ یا وہ کہتا ہے وہاں ہستی خاموش رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دونوں ایک ہی دریا کی موجیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتا بلکہ صرف معاف کرتا ہے تو بظاہر یہ بات خوبصورت لگ رہی ہے، مگر معافی کس چیز کی اگر غصہ ہی نہ ہو؟ جو شخص کبھی غصہ نہ کرے اس کے لیے معاف کرنے کا سوال کیا؟ معافی دراصل غصے کی دوسری صورت ہے، ایک نرم پانی جیسا اور دوسرا شدید آگ جیسا۔ یہی معاملہ محبت اور نفرت، روشنی اور تاریکی کا ہے۔ تم انہیں متضاد سمجھتے ہو مگر فطرت انہیں الگ نہیں دیکھتی۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ جس وحدت نے ان سب کو جنم دیا وہ ہر متضاد شے کے پیچھے موجود ہے۔ ذہن چاہے جتنے نام رکھے، جتنی درجہ بندیاں کرے، حقیقت اپنی وحدت میں قائم رہتی ہے۔ وہ ایک ایسی کلیت ہے جو ناموں اور حدوں سے آزاد ہے۔ ہم اسے چاہے محبت کہیں، چاہے کہیں نیچر یا کہیں کائنات یا کہیں کل، لیکن وہ ایک ہی حقیقت ہے، غیر منقسم، مکمل، غیر متغیر۔ دیکھیں ایک درخت جو مٹی سے اگتا ہے، جڑ سے تنا بنتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پتے پھوٹتے ہیں، ہر شاخ الگ لگتی ہے، ہر پتا اپنی پہچان رکھتا ہے، لیکن اگر غور کرو تو سب ایک ہی جڑ سے بندھے ہوئے ہیں، ایک ہی مٹی سے پلے ہیں، ایک ہی بیج ان کا جنم داتا ہے۔ اگر غور سے دیکھو تو جڑیں، پتے، تنے، پھل، پھول سب ایک بیج سے نکلے ہیں۔ وہ بیج کے جسے دیکھو تو نہ جڑیں ملے، نہ پتا، نہ تنا، نہ شاخیں، نہ پھول، نہ پھل۔ سارا درخت حالانکہ اس بیج کے اندر چھپا ہے۔ پرانے صوفی کہتے تھے دنیا ایک درخت ہے جو اوپر کی طرف پھیلتا ہے، شاخ در شاخ بکھرتا ہے، لیکن نروان، نجات، انلائٹنمنٹ ایک ایسا درخت ہے جو الٹا ہے، جو جڑ کی طرف، کل کی طرف، اپنے آغاز کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ یہی روحانی بیداری کا ایکچول سفر ہے، فرق کی طرف سے وحدت کی طرف، شاخ سے جڑ تک، ذہن سے ہستی تک۔ یہی ریٹریٹ، اپنی حقیقت کی طرف پلٹنا، لاؤ تسو کا پیغام ہے۔ جب ہستی پھیلتی ہے، جب تخلیق اپنی شاخیں اور چہرے اختیار کرتی ہے تو دنیا میں بے شمار نام جنم لیتے ہیں۔ ہر نئی صورت کے ساتھ ایک نیا لفظ جڑتا ہے، لیکن وہ جو ان سب کے پیچھے ہے وہ بے نام ہی رہتا ہے۔ سچ اپنی اصل میں خاموش ہے، وہ الفاظ سے آزاد ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، وہ سب اسی بے آواز بیج کی گونج ہیں۔ جیسے جیسے شاخیں بڑھتی جاتی ہیں انسان ان کے لیے نام گھڑتا ہے۔ ہم ہر چیز کو علیحدہ سمجھ کر پکارنے لگتے ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، مگر کیا واقعی یہ سب جدا ہیں؟ اگر کبھی تم آنکھیں بند کر کے باطن میں جھانکو تو تمہیں ایک ہی توانائی کا بہاؤ ہر طرف دکھائی دے گا۔ وہی توانائی انگلی میں بھی ہے، وہی آنکھ میں بھی، دل میں بھی، دماغ میں بھی۔ اگر انگلی زخمی ہو جائے تو آنکھ نم ہو جاتی ہے، اگر آنکھ رنجیدہ ہو تو ہاتھ بے جان سا لگنے لگتا ہے۔ ہستی کے باطن میں سب ایک ہی دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی آج اس حقیقت کو مانتی ہے جس کی بات پرانے صوفی کرتے تھے۔ اب بایولوجسٹ کہتے ہیں آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب ایک ہی چیز، ایک ہی سیل سے بنے ہیں، فرق صرف ان کے کام کا ہے۔ کچھ خلیات دیکھنے میں ایکسپرٹ ہو گئے، کچھ سننے میں، کچھ چھونے میں، مگر ان سب کا جوہر ایک ہی ہے۔ آنکھ کی نازک پتلی دراصل جلد ہی ہے جو مخصوص کنڈیشننگ کے بعد دیکھنے کے قابل ہو گئی ہے۔ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ابتدا میں وہ محض خلیات کا ایک خوشہ ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، نہ کان، نہ دل، نہ دماغ، صرف ایک بنیادی خلیہ ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا رہتا ہے اور پھر تقسیم در تقسیم پھیلتا ہے اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اسی ایک خلیے سے آنکھ بنتی ہے، ہاتھ، دماغ، دل، ہر عضو۔ اس لیے اصل میں کوئی عضو جدا نہیں، سب اسی ایک مرکز سے نکلے ہیں، جیسے درخت ایک ہی مرکز بیج سے نکلا ہے۔ زندگی کی جڑیں مشترک ہیں لیکن شاخیں ہمیں جدا نظر آتی ہیں۔ یہ جدائی دراصل ہمارے دیکھنے کی حد ہے۔ ہم سطح کو دیکھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ ہماری فہم، ہمارے نام اور ہمارے لفظ ہی وہ پردے ہیں جو وحدت کو دوئی کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ حقیقت میں جو کچھ بھی ہے ایک ہی توانائی ہے جو روپ بدلتی رہتی ہے۔ صوفی کہتے ہیں یہ کائنات ایک خلیے کی مانند ہے۔ سارا جسم، ساری زمین، ساری زندگی
سب اسی ایک جوہر سے نکلا ہے اور سب اسی میں واپس پلٹتا ہے۔ وہ جوہر کثرت میں بھی موجود ہے اور وحدت میں بھی۔ وہی کائنات کا مرکز ہے اور وہی اس کا پھیلاؤ۔ لاؤ تزو بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں مگر وہ ہے ایک ہی۔ The truth is one, but the wise call it by many names۔ یہی ذہن کا فریب ہے کہ وہ نام بدلنے کو ذات کا بدل جانا سمجھتا ہے، حالانکہ ذات وہی رہتی ہے، شکلیں آتی ہیں جاتی ہیں، بگڑتی ہیں اور نکھرتی ہیں، مگر جوہر ایسنس جو ہستی کی اصل ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے۔ جو حقیقت ایک بیج میں چھپی ہوتی ہے وہی درخت کی ہر شاخ میں جھلکتی ہے، جو فطرت پتے میں ہے وہی تنے میں، وہی مٹی میں اور وہی آسمان میں۔ سب کچھ ایک ہی وحدت کی مختلف آوازیں ہیں۔ جب تک یہ وہم قائم ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، انسان تقسیم میں جیتا ہے۔ وہ خود کو بھی الگ سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی اور کائنات کو بھی۔ لیکن جیسے ہی یہ پردہ اٹھتا ہے، جیسے ہی شعور ایک لمحے کو گہرا ہوتا ہے، وہ اکائی، وہ وحدت دکھائی دینے لگتی ہے جو ہر صورت، ہر نام اور ہر وجود کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یہی اکائی اصل حقیقت ہے، یہی وحدت مطلق ہے، یہی وہ کل ہے جسے لاؤ تزو ایبسولوٹ ٹروتھ کہتا ہے۔ لاؤ تزو کہتا ہے ایک ایسی سچائی جو نہ بانٹی جا سکتی ہے نہ ٹکڑوں میں سمجھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی تم اس وحدت کو پہچان لیتے ہو، تم نے راز کو پا لیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور سائنس کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ سائنس مانتی ہے کہ کائنات میں کوئی راز نہیں، کوئی مسٹری نہیں، صرف لا علمی ہے۔ جو کچھ ہم نہیں جانتے ہم اسے راز کا نام دے دیتے ہیں، اور جب وہی جان لیا جاتا ہے تو راز ختم۔ سائنس کے نزدیک راز صرف ایک عارضی کیفیت ہے۔ جیسے ہی ہم جاننے کے اگلے مرحلے میں پہنچتے ہیں وہ راز نہیں رہتا۔ سائنس کی نظر میں بس دو ہی چیزیں ہیں، وہ جو جان لیا گیا اور وہ جو جان لیا جائے گا۔ راز کہیں نہیں ہے، بس راز وہ ہے جسے بھی جانا نہیں گیا اور ہم اسے جلد جان لیں گے۔ اور سائنس کے لیے سچائی وہ ہے جس کا نام رکھا جا سکے، جسے بیان کیا جا سکے، جسے تول کر ثابت کیا جا سکے۔ اسی لیے تو سائنس ہمیشہ ہر شے کو نام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی کسی شے کو کوئی نام دے دیا جائے ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھی جا چکی ہے۔ اسی وجہ سے سائنس کا رجحان ہے دن بدن زیادہ تخصص، اسپیشلائزیشن کی طرف۔ تحقیق کے دائرے وسیع سے محدود ہوتے جا رہے ہیں، علم کی شاخیں درخت کی مانند پھیلتی جا رہی ہیں اور سائنس ہر شاخ کو الگ الگ دیکھ رہی ہے، جیسے کہ ان کا کوئی جڑ سے تعلق ہی نہ ہو۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں سائنس راز سے دور ہونے لگتی ہے، حیرت سے ہٹنے لگتی ہے۔ علوم کی تاریخ کی ابتدا کو دیکھیں تو سائنس فلسفے کا ہی حصہ تھی۔ اسی وجہ سے آج بھی جب کوئی کسی بھی علم میں اعلیٰ پائے کا مقام حاصل کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اسے ڈاکٹر آف فلسفی PhD کہتے ہیں۔ حالانکہ اب علوم جیسے بڑھ چکے ہیں تو کتنے ہی ایسے علوم ہیں کہ جن کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری پرانی روایت ہے کہ ہم چیزوں کو نام دے کر دعویٰ کرتے ہیں کہ جان لیا۔ حقیقت کی گہرائی تک جانے کی بجائے ہم اس کے سطحی الفاظ کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، اور یوں سچ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم سے اوجھل رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علوم کی تقسیم ناگزیر ہو گئی، کیونکہ کسی ایک چیز کو گہرائی سے جاننے کے لیے دوسرے موضوعات سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے۔ ہم جتنا کسی چیز میں گہرائی پیدا کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں وسعت کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے سائنس کی ایک دلچسپ ڈیفینیشن یہ بھی ہے ٹو نو مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس، یعنی کم سے کم چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا۔ طبیعیات خود درجنوں شاخوں میں بڑھ چکی ہے۔ کیمسٹری میں بھی نامیاتی، غیر نامیاتی، حیاتیاتی، صنعتی کیمیا، ہر شعبہ الگ زبان بولنے لگا ہے۔ سائنس کا یہ سفر ایک بیج سے نکل کر شاخوں اور پتوں کی طرف ہے، مگر اس میں وہ نروان سے دور ہوتی جا رہی ہے، جسے عرفان کہیں۔ جیسے جیسے علم بکھرتا ہے راز چھپنے لگتا ہے۔ لاؤ تزو کہتا ہے The one that is between the name and the nameless, that alone is the mystery۔ وہ جو نام اور بے نام کے درمیان ہے بس وہی اصل راز ہے۔ جس کا رجحان اس وحدت کی طرف ہے وہ راز کے قریب ہے، اور جو صرف کثرت کو دیکھتا ہے وہ راز سے دور ہے۔ سائنس کا المیہ یہ ہے کہ وہ دن بدن راز سے منہ موڑ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے There is no mystery, we shall eventually know everything۔ لیکن سچ یہ ہے کہ راز آج بھی موجود ہے اور پہلے سے بھی زیادہ زندہ ہے، صرف اس کی طرف نگاہ اٹھانے والے کم ہو گئے ہیں۔ سائنس جس طریقے سے سچائی کو جاننا چاہتی ہے وہی طریقہ اسے سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔
جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی حیرت کا جذبہ کم ہوتا گیا اور باطن کی وہ شگفتگی ماند پڑ گئی جو انسان کو نجات کی، نروان کی، انلائٹنمنٹ کی طرف لے جاتی تھی۔ یہی وہ سب سے بڑا نقصان ہے جو سائنس نے مذہب کو نہیں بلکہ انسان کی روح کو پہنچایا ہے کہ اس نے انسان سے حیرت چھین لی ہے، اور حیرت کے بغیر اندر کے دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ آج کے انسان کے پاس ہر شے کا علم موجود ہے، یا کم از کم وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے۔ اب کوئی شخص کسی پھول کو دیکھے اور کہے کتنا خوبصورت ہے تو فوراً کوئی سائنسدان آتا ہے اور کہتا ہے خوبصورتی کہاں ہے، یہ تو رنگوں، خوشبو اور مرکبات کا ایک مجموعہ ہے۔ اور جب ہم کسی شے کے تمام اجزاء کا نام گنوا دیتے ہیں تو اس کی وہ نادیدہ اکائی، وہ غیر مرئی جادو، وہ راز سب کچھ تحلیل ہو جاتا ہے۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے وہ جسے ہزاروں نام دیے گئے مگر وہ پھر بھی بے نام رہا، ایک رہا، بس وہی راز ہے۔ وہ جو دکھائی دینے میں کثیر ہے مگر حقیقت میں ایک ہے، بس وہی راز ہے۔ وہ جو تقسیم بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر ناقابل تقسیم ہے، بس وہی راز ہے۔ راز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نیچر کو سمجھیں۔ راز کیا ہے؟ وہ شے جسے ہم جانتے بھی ہیں پھر بھی نہیں جانتے، ہم پہچانتے بھی ہیں پھر بھی اس کی تہ تک نہیں جا سکتے۔ یہ علم اور حیرت کے درمیان، یقین اور استعجاب کے بیچ وہ جگہ ہے جہاں ہستی کی اصل چھپی ہے۔ فرض کرو تم کسی سے محبت کرتے ہو، تم نے اس کے ساتھ زندگی کے 50 برس گزار دیے، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسے مکمل طور پر جان لیا؟ تم اس کی عادات، اس کی پسند ناپسند، اس کے لہجے چال ڈھال سے واقف ہو، مگر کیا تم اس کی اس اندر کی دنیا سے بھی واقف ہو؟ اس کی گہرائیوں کو مکمل طور پر جان پائے ہو؟ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ کل وہ کیا محسوس کرے گا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس میں ایک پہلو ہے جو غیر متوقع ہے، جو پیشن گوئی سے ماورا ہے، اور یہی پہلو راز ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ہمیں جاننے کے باوجود نہ جاننے میں رکھتی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال سینٹ اگسٹین نے دی تھی۔ جب کسی نے اس سے پوچھا وقت کیا ہے تو وہ بولا، جب تک کوئی پوچھے نہ تب تک میں وقت کو بخوبی جانتا ہوں، مگر جیسے ہی کوئی پوچھتا ہے سب کچھ گڑمڑ ہو جاتا ہے۔ تم بھی وقت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، وقت پہ جاگتے ہو، کام کرتے ہو، لوٹتے ہو، مگر جب کوئی پوچھتا ہے وقت ہے کیا تو زبان گنگ، سب سے عام شے، سب سے زیادہ پیچیدہ بن جاتی ہے۔ اسی کا نام راز ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی عقل رک جاتی ہے اور خاموشی بولنے لگتی ہے، لاجک رک جاتی ہے اور وجدان بولتا ہے۔ زندگی کو دیکھ لو، مان لو تم نے 20، 40 یا 50 برس اس دنیا میں گزارے ہیں۔ تم نے خوشی، غم، رشتے، احساسات، جذبات سب کچھ جیا، لیکن اگر اب کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے تو تم کچھ کہہ نہیں پاتے، زبان میں سکت نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی وہ شے ہے جسے ہر لمحہ جیتے ہیں مگر پھر بھی اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم جانتے بھی ہیں پھر بھی نہیں جانتے، ہم دیکھتے بھی ہیں پھر بھی اجنبی ہیں۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے یہی راز ہے، وہ ہستی جو ہمارے اندر بھی ہے، باہر بھی، ہر سانس میں، ہر خلیے میں ہے، وہی ہستی ہمارے لیے ایک معمہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے ہم نے آخر جانا کیا ہے؟ سمندر کی لہریں صدیوں سے ساحل کو چھو رہی ہیں، مگر نہ وہ لہریں ساحل کو جان پائی ہیں، نہ ساحل ان لہروں کو جانتا ہے۔ اور تم جو ان ساحلوں پر صدیوں سے چلتے رہے ہو، تب بھی اس سمندر کو نہیں جان سکتے جس کی ہر لہر ایک نئی اجنبیت، نیا زندہ پن اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو پھر ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ محض سطحی ہے، ایک سرسری واقفیت۔ ہم نے چیزوں سے تعارف حاصل کیا ہے مگر ان کی ذات کو، ان کی ایگزسٹنس کو ہم نے نہیں چھوا، اور اسی تعارف کو ہم علم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے فریب شروع ہوتا ہے جو ہمیں راز سے، اس کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے اس سرسری واقفیت کو علم مت سمجھو، یہ صرف معلومات ہیں اور کچھ نہیں۔ جب تک تم اسے معلومات مانتے رہو گے تب ہی تم ہستی کے راز کو ہر لمحہ محسوس کر سکو گے۔ راز اپنی جگہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تم چاہے جتنا بھی جان لو، یہ راز ہمیشہ سے زیادہ رہے گا جو تم نہیں جان پاؤ گے۔ یہ راز کبھی سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اب تو سائنس بھی اس حقیقت کے کچھ قریب آ چکی ہے، وہ اب پہلے جیسی بچکانہ نہیں رہی ہے، نہ ہی اتنی مغرور، جبکہ مذہب کی بنیادیں سوچیں ہزاروں برس پرانی ہیں۔ اگر 5000 سال پہلے مذہب نے کہا کہ زندگی ایک راز ہے تو اس نے یہ کسی سوچے سمجھے فلسفے سے نہیں بلکہ 15000 سال کے تجربے سے کہا تھا۔ اور سائنس تو ابھی بچہ ہے، 300 سال پرانی، ایک نوزائیدہ جو چلنا سیکھ رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ وہ دوڑنا جانتی ہے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے جب سائنس بھی 15000 سال پرانی ہوگی تو وہ بھی لاؤ سوئی کی زبان میں کہے گی زندگی ایک راز ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آئنسٹائن کو سن لو،
اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنسدان مرنے لگا تو اس نے کہا جوانی میں سمجھتا تھا کہ سچائی جانی جا سکتی ہے، مگر اب میری یہ سوچ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سچائی کو جانا نہیں جا سکتا، نہ کبھی جانا جا سکے گا۔ انسان ضرور بہت کچھ جان لے گا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیشہ باقی رہے گا جو وہ نہیں جان سکے گا، اور یہ ساری جانکاری انفارمیشن وجود کی وسعت میں ذرہ برابر فرق نہیں ڈالے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان سمندر سے ایک مٹھی پانی نکال لے، شاید اس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی بھی آ جائے، لیکن سمندر تو جوں کا تو ہی رہتا ہے، اور ہستی کا سمندر وہ تو لامحدود ہے۔ تم کتنا بھی جان لو وہ اپنی وسعت میں ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوتا۔ جسے مذہب راز کہتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ ناآشنا، ہمیشہ ناقابل گرفت۔ مسٹری راز کو سمجھنے کے لیے 3 زینوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا زینہ ہے جہالت، یعنی لا علمی، مگر یاد رکھو جہالت راز نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائنس ٹھوکر کھاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے راز صرف لا علمی کا دوسرا نام ہے۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے جہالت راز نہیں ہے، کیونکہ جہالت میں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر راز کہاں؟ اگر نہ جہالت راز ہے نہ علم، تو کیا راز کچھ بھی نہیں؟ کیا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا؟ لاؤ ٹسو اس کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے دوسرا زینہ ہے علم، لیکن وہ بھی راز نہیں ہے، کیونکہ علم میں تم کسی شے سے واقف ہو جاتے ہو، اور راز تو وہ ہے جو علم کی بھی سرحدوں سے آگے ہے۔ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان جہالت سے نکل کر علم کی جانب قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے، مگر جو اس علم سے بھی آگے بڑھ جائے وہی راز آشنا ہے۔ جو جہالت سے علم کی طرف جائے وہ حکمت کا دروازہ کھولتا ہے، اور جو علم سے بھی ماورا جائے وہ ولی ہے، وہی عارف ہے، وہی راز کا مسافر ہے۔ یاد رکھو یہ 3 زینے، جہالت جہاں کچھ معلوم نہیں، علم جہاں شناسائی شروع ہوتی ہے، اور پھر راز جہاں سب کچھ معلوم ہو کر بھی نامعلوم رہتا ہے۔ اگر تم صرف پہلے 2 زینوں پر ہی رک گئے ہو تو یا تم جاہل رہو گے یا محض عالم، مگر نہ راز شناس نہ عارف۔ لیکن جو ان زینوں سے بھی آگے بڑھتا ہے وہ راز کی وادی میں قدم رکھتا ہے، جہاں جاننے اور نہ جاننے کا فرق مٹ جاتا ہے اور ہر شے اکائی بن جاتی ہے۔ وہاں علم اور جہالت دونوں ایک ہو جاتے ہیں، روشنی اور تاریکی، یقین اور شک، سب ایک ہی حقیقت کی مختلف پرتیں بن جاتی ہیں۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک ہی ہستی چھپی ہے، علم میں بھی وہی ہے، جہالت میں بھی وہی، اور جو ان دونوں میں ایک کو پہچان لے وہی راز شناس ہے۔ عارف یہ جانتا ہے کہ جہالت میں جو لاچارگی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور علم میں جو غرور ہے، میں سب کچھ جان چکا ہوں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جاہل کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اور عالم کہتا ہے میں سب جان چکا ہوں، مگر عارف کہتا ہے جاننا ممکن ہی نہیں۔ مگر یہ بھی مت سمجھو کہ عارف علم کی مخالفت کر رہا ہے، نہیں، وہ علم سے انکار نہیں کر رہا بلکہ اس کی انتہا تک پہنچنے کا کہتا ہے۔ عارف کہتا ہے ڈھونڈو، کھوجو، علم حاصل کرو، مگر اتنا گہرا علم حاصل کرو کہ تم خود علم سے ماورا ہو جاؤ، تب نہ علم قید بنے گا نہ جہالت پستی۔ جب تم جہالت کو پیچھے چھوڑ دو تو علم کی چوٹی پر پہنچو، اور پھر وہاں سے بھی آگے اتر جاؤ، تب ہی راز آشنائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جاہل اندھیروں میں بھٹکتے ہیں، مگر عالم گہرے گہرے اندھیرے میں۔ یہ کیسا عالم ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ جاہل ہی بھٹکتا ہے، مگر لاؤ ٹسو کہتا ہے جاہل بھٹکتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا، مگر عالم اس لیے بھٹکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا فریب ہے۔ جاہل کے اندر ایک خاکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، مگر عالم کے اندر ایک شدید انا جنم لیتی ہے، غرور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہی سچائی کا دروازہ ہے، اسی لیے وہ سب سے دور ہوتا ہے۔ راز وہ ہے جو ان دونوں سے ماورا ہے، جو علم و جہالت دونوں کی نفی ہے، جو جاننے اور نہ جاننے کے درمیان بہنے والی خاموشی ہے۔ راز کا مفہوم یہ ہے، جان لو اور پھر بھی تم کبھی جان نہ سکو گے، جستجو کرو مگر آخر کار تم یہی پاؤ گے کہ زندگی ایک نہ ختم ہونے والا راز ہے۔ ہستی کی بنیاد ہمیشہ نامعلوم ہی رہے گی، وہ جو علم و جہالت دونوں میں قائم ہے وہی ہے راز، وہی جو زندگی اور موت کے درمیان ہے، وہی جو روشنی اور تاریکی میں ایک جیسا ہے، بس وہی ہے بھید، مسٹری۔ اور پھر لاؤ ٹسو کی اگلی صدا آتی ہے، یہی ناموں کا ہجوم، یہی تعبیرات کی کثرت، اسی کا نام راز ہے۔ جہاں راز کی گہرائی سب سے زیادہ ہو وہیں اس کے دروازے کی لطافت بھی سب سے نازک ہوتی ہے۔ جہاں مسٹری سب سے گہری ہو وہاں اس کی راہ بھی سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
یہ سطر غیر معمولی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ سمجھیں، جاہل جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اور اس کی انا کمزور ہوتی ہے، مگر باقی رہتی ہے کیونکہ وہ اب بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا، اور عالم کہتا ہے میں جانتا ہوں، یعنی اس کی میں اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جاہل چونکہ بے خبر ہے تو وہ حیران رہتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو سمجھتا ہے دیوتا ناراض ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو کہتا ہے دیوتا خوش ہو گئے، فصل اچھی ہو جائے تو اپنے کسی نیک کام کا، اپنی کسی دعا کی قبولیت سمجھتا ہے، اور اگر قحط آ جائے تو سمجھتا ہے اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ اپنی کم فہمی کے مطابق ہر چیز کی توجیہ تراشتا ہے۔ راز تو ہے مگر اس کی تعبیر اس کی لا علمی سے بدھی ہوئی ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، جزا ہو یا سزا، ہر شے کو وہ اپنے تخیلاتی نظام میں باندھ کر معنی پہنانے لگتا ہے۔ وہ تفسیر کرتا ہے اور ہر تفسیر اس کی میں کو تھوڑا اور پختہ کر دیتی ہے۔ یوں جہالت میں بھی ایک علم جنم لیتا ہے، اور جتنا یہ علم گہرا ہو اتنی ہی انا مستحکم اور پردے بھاری۔ عالم جو حقیقتوں کو جانتا ہے وہ بھی جب علم کے زوم میں ڈوبتا ہے تو اس کی میں اور گہری، خاموشی اور راز سے دور ہوتی ہے، اور جب میں انا مستحکم ہو جائے تو اسرار کا جادو مدھم پڑنے لگتا ہے، حیرتیں دم توڑنے لگتی ہیں، اس کی مہک ماند پڑ جاتی ہے، اور آنکھ کے سامنے ایک باریک مگر ناقابل عبور پردہ کھچ جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک تیسرا درجہ ہے، وہ مقام جہاں انسان نہ جاہل ہے نہ عالم، جہاں وہ جان چکا ہوتا ہے اور پھر بھی اعتراف کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ وہ زینہ ہے جہاں انا مٹنے لگتی ہے، جہاں میں کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور جب میں مکمل طور پر معدوم ہو جائے تو راز اپنے پورے جلال کے ساتھ آشکار ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات کو سمجھیں، دو ہی قوتیں میدان میں ہیں، ایک ہے ایگو میں اور دوسرا ہے راز مسٹری۔ جتنی انا گہری اتنا راز دھندلا، جتنی انا کمزور اتنا راز روشن، اور جب میں کا وجود صفر ہو جائے تو راز یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے صبح کا سورج تاریکی کو چیرتا افق پر نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر صوفی، ہر ولی، ہر رشی یہی کہتا آیا ہے، انا مٹا دو تب راز خود کو ظاہر کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ میں آخر کیسے پردہ بنتا ہے؟ میں آنکھوں پر حجاب ڈال دیتا ہے، کانوں پر دبیز پردہ رکھ دیتا ہے، دل کو سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ راز کا مطلب ہی یہ ہے، میں کچھ نہیں جان سکتا، میری چاہت، ڈیزائرز بے اثر ہیں، میری قوت بیکار ہے اور میرا فہم ناقص ہے۔ یہاں انسان اپنے آپ کو مکمل بے بس پاتا ہے اور تب حجاب ختم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جن کی انا بھی جنم کی ابتدائی سیڑھیوں پر ہے، ہر چیز پر حیرت زدہ ہوتے ہیں، ہر منظر پر چونکتے ہیں۔ جب وہ تتلی کے پھولوں پر رقص کو دیکھتے ہیں تو گویا کھلی آنکھوں سے خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے۔ پھول کھلتا ہے تو جیسے کائنات نے اپنی روح کو ظاہر کر دیا، سورج نکلا تو روشنی میں بھیگ گئے، لہریں ساحل سے ٹکرائیں تو ان کے دل ناچ اٹھے، گلی کی کنکریاں انہیں موتی لگنے لگتی ہیں کیونکہ ان کی میں ابھی کمزور ہے، اور اس کمزوری میں ہی راز کی کامل تجلی ہے۔ بچپن دراصل ایک نغمہ ہے، ایک خاموش خواب جس میں بیداری اور نیند کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ بچہ جب سو کر اٹھتا ہے تو خواب میں گم ہوئی گڑیا کے لیے آنسو بہا سکتا ہے، اور تم لاکھ سمجھاؤ کہ صرف خواب تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی حقیقت اور فریب کے درمیان لکیر کھینچی نہیں گئی۔ ابھی شعور نرم ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، تعلیم پاتا ہے، خود پر فخر کرنا سیکھتا ہے، اپنی قابلیتوں کا ادراک حاصل کرتا ہے تو اس کی میں مضبوط ہونے لگتی ہے اور راز چھپنے لگتا ہے۔ اب جو راز بچہ محسوس کرتا تھا وہ تھا لا علمی کا راز، اور جو راز ایک ولی کے سینے میں ہوتا ہے وہ ہے علم سے آگے کا راز۔ ٹھیک یہی فرق شاعر اور صوفی میں ہوتا ہے۔ شاعر بھی ایک طریقے سے راز کو چھوتا ہے، لیکن اس کا تعلق بچوں جیسا ہوتا ہے، وہ حیرت جو جاننے سے پہلے ہوتی ہے۔ صوفی بھی شاعر ہے، مگر وہ جو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ چکا ہے اور پھر واپس حیرت کی دنیا میں آیا ہے۔ اس کی نظم فہم عرفان کے بعد کی نظم ہے، اس کی حیرت شعور کے بعد کی حیرت ہے۔ یاد رکھو، راز اور میں ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے ہیں۔ جتنی میں آگے بڑھے گی راز پیچھے ہٹے گا، اور جتنی میں مٹے گی راز سامنے آئے گا۔ جب میں مکمل طور پر فنا ہو جائے تو راز ایسے کھلتا ہے جیسے آسمان دل میں اتر آیا ہو۔ اس لیے سب صوفی ولی میں کے خاتمے پر زور دیتے ہیں۔ سمجھیں، زندگی کی طرف دو رستے جاتے ہیں، غرور اور حیرت۔ ایک طرف میں ہوں، دوسری طرف تو ہے۔ یہ تو ہے ہی خدا، راز، الہیت۔ اگر میں بڑھتی ہے تو تو پیچھے ہٹتا ہے،
اور یہی ہے ہماری موجودہ صدی کی المناک صورتحال۔ ہم نے بلا وجہ خدا کا انکار کیا۔ یہ صدی سب سے زیادہ علم کی صدی ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ انا کی بھی۔ علم جتنا بڑھا انا بھی اتنی ہی مضبوط ہوئی۔ یہ بات بظاہر متضاد لگے گی، لیکن اگر تم نے میری بات دھیان سے سنی تو سمجھ جاؤ گے کہ زیادہ علم کا مطلب ہے زیادہ میں، اور زیادہ میں کا مطلب ہے کم راز۔ اب ہماری لائبریریاں بھر رہی ہیں، یونیورسٹیاں علم کے گہوارے بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ذہین تر ہو رہے ہیں، اور اسی رفتار سے راز مدھم پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جو انسانیت کے لیے ایک روحانی خودکشی بن سکتا ہے، وہ لمحہ جب تہذیب اتنا کچھ جان لے کہ جاننے کو کچھ باقی نہ رہے، اور جب کچھ باقی نہ رہے تو صرف ایک چیز بچتی ہے، موت، کیونکہ ہم حیرت میں زندہ رہ سکتے ہیں، انا میں نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انا والے بھی حقیقت میں ایک قسم کا راز ہی جیتے ہیں، وہ بس خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خالص انا کے ساتھ جینا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں صرف موت ہے یا خودکشی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کو جان چکے ہیں تو پھر بچتا ہی کیا ہے جاننے کو، سوائے موت کے، جسے ہم نے چھوا نہیں اور جانا نہیں۔ اسی لیے جب ہم ماضی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انسان کو زندگی سے لبریز، سرشار اور پرذوق پاتے ہیں۔ ماضی میں خودکشیوں کی شرح کہیں کم تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی سادہ، جتنی ان پڑھ کوئی تہذیب ہوتی ہے، وہ خودکشی سے ویسے ہی ناآشنا ہوتی ہے، کیونکہ خودکشی کے لیے ایک بہت شدید اور متشدد انا درکار ہوتی ہے۔ ایک ایسا مضبوط میں درکار ہوتا ہے جو زندگی کے تمام رازوں کا انکار کر دے اور خود کو فنا کرنے کا فیصلہ کر لے۔ خودکشی کا دروازہ تب ہی کھلتا ہے جب زندگی کے اسرار کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں۔ البرٹ کامیو، جسے جدید دنیا کے عظیم فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اپنی ایک مشہور کتاب کے شروع میں کہتے ہیں، فلسفے کا واحد مسئلہ صرف ایک ہے، خودکشی۔ نہ خدا، نہ آسمان، نہ روح، نہ وجود، نہ ماورا۔ فلسفے کا مرکز بن گیا ہے جینے کا جواز۔ کیمیو سوال کرتا ہے، اگر جینا ہے تو کیوں جینا ہے؟ اگر زندگی میں کوئی راز باقی نہیں تو پھر کیا بچتا ہے؟ کیا ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ کیا ہم صرف مکان بنانے، بچے پیدا کرنے، انہیں آگے وہی عمل دہرانے کے لیے جیتے ہیں؟ اگر زندگی صرف ایک دائرہ ہے، ایک چکر، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، بس ایک بے معنی تکرار ہے، ایک گونج جس کا کوئی مرکز نہیں۔ تم کہو گے ہم محبت کے لیے جیتے ہیں، تو کامیو پوچھے گا محبت کہاں ہے؟ میں نے تو جہاں بھی تلاش کیا محض جنسی خواہش ملی۔ محبت ایک راز ہے، جبکہ جنس ایک حقیقت۔ محبت کو ہاتھ میں پکڑنا چاہو تو کچھ نہیں ملتا، بس جنس باقی رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خوشی کے لیے جیتے ہیں تو کامیو سوال کرے گا، خوشی؟ ہر خوشی کے پیچھے تو دکھ چھپا ہے۔ آسودگی بھی ایک راز ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو صرف ناپ تولی ہوئی خوشی اور ناپ تولا ہوا غم ہے۔ لہٰذا کیمیو کا سوال حق بجانب ہے، آخر ہم جئیں تو کیوں جئیں؟ سمجھو، حقیقت کو ایک بار دیکھ لو، کافی ہے۔ لیکن راز وہ ہے جسے تم 1000 بار جاننے کی کوشش کرو مگر ہر بار لگے کچھ بھی نہ جانا۔ راز وہ ہے جو ہر بار جانا جائے اور ہر بار نیا، انجان، اجنبی لگے۔ لہٰذا کیمیو کا سوال بالکل درست ہے جب وہ کہتا ہے، جب اور کوئی مسئلہ باقی نہ بچے تو صرف ایک مسئلہ بچتا ہے، خودکشی۔ اور آج کے دور میں علم اپنی معراج پر ہے، لہٰذا خودکشی کی شرح بھی اپنے عروج پر ہے۔ انا اپنے شباب پر ہے، لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی راز ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں انسان علم سے نہیں حیرت سے جیتا ہے، اور جہاں حیرت مر جائے زندگی مر جاتی ہے، پھر صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، موت۔ لاؤتسو کہتا ہے، جو اپنی انا کو مدھم کر دے اور راہ راز کو گہرا کر دے، اس کے لیے زندگی کے نازک اور عجیب دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ جو دو لفظ ہیں، نازک اور عجیب، سٹل اور ونڈرفل، انہیں ٹھیک سے سمجھو۔ ہم عام طور پر جب نازک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو سخت نہ ہو، جو باریک ہو، جو کم ٹھوس ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ دیوار سخت ہے لیکن ہوا نازک ہے، لیکن غور کرو، ہوا بھی ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے، بس کم ٹھوس ہے۔ یہ صرف کمیت، کوانٹٹی کا فرق ہے، نہ کہ ماہیت، کوالٹی کا۔ ہوا کی بھی ایک دیوار بن سکتی ہے، اور وہ تمہیں ایسی شدت سے گرا بھی سکتی ہے جیسے کوئی پتھر کی دیوار بھی نہیں گرا سکتی۔ بعض اوقات ہوا کا وار دیوار سے بھی کاری ہوتا ہے۔ در حقیقت ہوا کا بھی ایک وزن ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اس وزن کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے جسم پر یکساں طور پر بٹا ہوتا ہے، ورنہ اگر یہی دباؤ غیر متوازن ہو جائے تو انسان لمحوں میں دب کر مر جائے۔ جب تیز ہوا تمہیں پیچھے سے دھکیلتی ہے تو تم سمجھتے ہو وہ تمہیں آگے دھکیل رہی ہے، حالانکہ اصل میں وہ تمہارے آگے کی ہوا کو ہٹا رہی ہے، خلا پیدا کر رہی ہے، اور وہ خلا تمہیں گرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ہے ہوا کی ٹھوسیت، سالڈنس، جسے ہم نادانی میں نرمی سمجھ بیٹھتے ہیں۔
अब सवाल ये है, हम किसे नाजुक सटल कहते हैं? हम आमतौर पर नाजुक उन चीज़ों को कहते हैं जो सिर्फ कम ठोस हों, यानी मिट्टी से कम, पानी से कम, हवा से भी कम महसूस हों। लेकिन जब लाओ त्सु जैसे लोग नाजुक का लफ्ज़ बोलते हैं सटल का, तो उनका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनके नज़दीक नाजुक वो है जो हमारी 5 हिस्सियात की गिरफ्त से मावरा हो। ये नुक्ता बड़ी अहमियत का हामिल है। जो कुछ तुमने आँख से देखा वो कसीफ है, जो कुछ तुमने कान से सुना वो कसीफ है। नाक, ज़बान, हाथ, सब हिस्सी आलात जिस चीज़ को छू सकें, समझ लो वो नाजुक नहीं है, वो महज मादी तब्दीली है। सच्ची सटलनेस, नाजुकियत जो महसूस ना की जा सके फिर भी जान ली जाए, जो दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, छुई ना जाए फिर भी किसी बातनी आँख पर आश्कार हो जाए, वही है असल में लतीफ़, सटल, वही है मिस्ट्री। हम कहते हैं ऊंची आवाज़ कसीफ है, मध्यम आवाज़ लतीफ़ है, लेकिन हकीकत में ये दोनों एक ही सौती मौजें हैं, बस शिद्दत, एम्पलीट्यूड का फ़र्क है। अगर इंसान नहीं सुन सकता लेकिन रेडियो ने सुन लिया तो हम कहते हैं ये सटल है। हालांकि रेडियो क्या है? तुम्हारा एक ज़्यादा बारीक कान, एक हिस्सी आला जो तुम्हारे कानों से ज़्यादा हसास है। टीवी क्या है? तुम्हारी आंखों का फैलाव। रेडार, बाइनोकुलर, ये सब हिस्सियात की तौसीह शुदा वर्जन्स हैं। लेकिन याद रखो, जो चीज़ें नालात हवास से महसूस हो वो भी कसीफ है, लतीफ़ नहीं है। ये गहरा नुक्ता है। जो कुछ हमारे हवास ने जाना और जो कुछ हवास के बनाए हुए आलात ने जाना, वो सब कसीफ है और राज से बाहर है। टेलीस्कोप क्या है? आंखों की बढ़ोतरी। रेडार क्या है? समात का फैलाव। बंदूक क्या है? हाथ का एक तवील बाजू। जैसे हम पहले पत्थर फेंकते थे अब गोलियां चलाते हैं। चाकू, तलवार, ये हमारे नाखूनों की तरक्की याफ्ता शक्लें हैं। जानवर नाखून से चीरते हैं, हम लूहे से। हम दरअसल हवास को बढ़ा रहे हैं, ना कि शऊर को। इल्म ने आंखों को तेज किया लेकिन बातिन को अंधा छोड़ दिया। हमने आवाज़ों को नापना सीखा लेकिन सकूत की गहराई को खोजना ना सीखा। लिहाजा याद रखो, जो कुछ भी हिस्सियात और उनके तौसीही आलात से जाना गया वो सब कसीफ है, और जो इन सब से मावरा है वही असल राज है, वही मिस्ट्री ऑफ लाइफ है और वही लतीफ़ तरीन है। जो कुछ भी हमारे हवास की तौसीह से जाना जा सकता है वो सब कसीफ है, वो सब ज़ाहिर है और वो सब ज़ाहिरी वजूद के दायरे में आता है। लेकिन लतीफ़ क्या है? लतीफ़ वो है जो कभी भी हवास की गिरफ्त में नहीं आता, फिर भी मुकम्मल तौर पर जाना जा सकता है। याद रखो, अगर कोई चीज़ कभी भी तुम्हारी गिरफ्त में ना आ सके तो तुम उससे आगाह भी ना हो सकोगे। लिहाजा लतीफ़ चीज़ वो है जो बराह रास्त महसूस की जाती है मगर किसी भी हिस्सी वास्ते के बग़ैर। अगर मैं तुम्हें आँखों के बग़ैर देखूं, अगर मैं तुम्हें कानों के बग़ैर सुनूं, अगर मैं तुम्हें हाथों के बग़ैर छू लूँ, तो यह है लताफ़त। इस तजर्बे के बीच में कोई वास्ता नहीं होता, ना हाथ, ना आँख, ना आला नज़रिया, सिर्फ शऊर का बराह रास्त लम्स। यही है लतीफ़ तजर्बा। लिहाजा लाओ त्सु कहता है, जिसका शऊर राज से भर जाए उस पर लतीफ़ दुनिया के दर खुल जाते हैं। जब राज का एहसास अपनी इंतहा को पहुंचता है तो अना पिघलने लगती है, और जब अना गिरती है तो हवास की भी ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि असल में अना ही वो मरकज़ है जो हवास के ज़रिए काम करता है। जहाँ अना गिरी वहाँ हवास बेकार, और वहाँ शुरू होता है गैर हिस्सी शऊर का ज़हूर। और यही हैं वो लतीफ़ लम्हे जिनका तुम सब ने कभी ना कभी तजर्बा किया है। कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ सुना लेकिन फिर तुमने खुद ही उसे झुटला दिया, नहीं ये मैंने नहीं सुना, ये मेरा वहम था। तुमने कोई शबीह देखी, फिर खुद ही कहा यह नज़र का धोखा था। क्यों? क्योंकि जब अना वापस आती है तो वो ऐसे तजर्बात को मानने से इनकार कर देती है जो उसकी गिरफ्त से बाहर हों। वो ये तस्लीम नहीं करती कि कोई शय हवास के बगैर भी जानी जा सकती है। इसके लिए जानने का मतलब है छूना, देखना, सुनना, चखना, और जो इन सब से बाहर हो इसे वो हालुसिनेशन कह देती है। लतीफ़ कभी कभी झांकता ज़रूर है, कभी किसी लम्हे, किसी हालत में एक झलक दिखा जाता है, मगर हम उसे वहम कहकर ठुकरा देते हैं, बेवकूफ़ी कहकर हंस देते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी महफूज मंतकी दुनिया में, क्योंकि हमारा मैं उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। वो कुछ भी मान ले, मगर वो जिसे छू ना सके, जिसे तोल ना सके, जिसे तजर्बा गाह में कैद ना कर सके, वो हकीकत नहीं कहलाती। मगर जब ये राज गहरा हो जाए, जब ये एक लम्हे की झलक नहीं रहता बल्कि मुस्तकिल रोशनी बन जाए, तो फिर लतीफ़ सिर्फ झांकता नहीं बल्कि हमें अपने अंदर ले लेता है। फिर हम उसी में जीते हैं, हर लम्हा, हर सांस उसी लताफत में तहलील हो जाती है। इसीलिए तो लाओ त्सु कहता है, तब खुलते हैं लताफत, सटलनेस के दर और दरवाजे राज के और अजूबों के, मोजज़ों के।
لیکن لاؤسو جس معجزے کی بات کرتا ہے وہ ان تمام موضوع سے مختلف ہے جنہیں ہم موضوع کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نامکمل طور پر فنا ہو گئی، جہاں میں کا کوئی سراغ باقی نہ رہا، جہاں سبب اور نتیجہ دو الگ شے نہ رہے بلکہ ایک ہی واقعے کے دو پہلو بن گئے۔ وہ لمحہ جب بیج اور درخت بیک وقت نظر آئیں، یہی ہے اصل معجزہ۔ ہم بیج کو دیکھتے ہیں لیکن درخت نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ مستقبل میں ہے۔ ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں لیکن بوڑھا مرد اس کے باطن میں نہیں دیکھ پاتے۔ 70 برس بعد وہی بچہ بوڑھا ہوگا لیکن تب بچہ کہیں کھو چکا ہوگا۔ ہم ایک ہی وقت میں دونوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارا شعور ٹوٹا ہوا ہے، تقسیم شدہ ہے۔ ہم لمحے لمحے میں جیتے ہیں، کل اور آج کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں، لیکن جب راز گہرا ہوتا ہے، جب انا مٹتی ہے، تب انسان ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ تب وہ بچے میں بوڑھا دیکھتا ہے، جنم میں موت، بیچ میں پورا درخت۔ پھولوں سمیت جو ابھی کھلے نہیں، تب مستقبل حال میں ہوتا ہے اور ماضی کبھی گزرا نہیں ہوتا۔ سب کچھ ایک ہی لمحے میں رواں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ معجزہ، یہ ہے وہ مقام جہاں سبب اور مسبب ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دیکھنے کا زاویہ ہی غلط ہے۔ ہم دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں، اندر جھانکتے ہیں، پہلے ہمیں مقام اے دکھائی دیتا ہے، پھر بی، پھر سی، لیکن ہم ایک وقت میں صرف ایک کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اے گیا، بی آیا۔ جب ہم سی پر پہنچتے ہیں تو اے اور بی غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیوار ٹوٹ جائے تو سب ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ تب کوئی تفریق نہیں رہتی، تب سب کچھ ایک منظر میں آ جاتا ہے، تب معجزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کائنات کی پیدائش اور فنا کو ایک ساتھ دیکھ لے تو یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی خدا کو تخلیق کرتے اور فنا کرتے بیک وقت دیکھ لے تو ہے معجزہ۔ یہ بات عقل میں نہیں آئے گی اور نہ آنی چاہیے، کیونکہ معجزہ وہی ہے جو عقل کی حدود سے باہر ہو۔ عام معجزے، مریض کا شفا پانا، مردے کا جی اٹھنا، درخت کا کھلنا، یہ سب کسی نہ کسی دن سمجھ لیے جائیں گے۔ سائنس ایک دن ان کی بھی وجہ پا لے گی، مگر اصل معجزہ وہ ہے جس میں وجہ اور نتیجہ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحقیقاتی ادارے میں ایک حیران کن واقعہ ایک بار پیش آیا۔ ایک تجربے کے دوران کچھ سائنسدان ایک کلی کی تصویر لے رہے تھے۔ جب فلم تیار ہو کر آئی تو وہ تصویر کسی کلی کی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل کھلے ہوئے پھول کی تھی۔ فلم کوئی معمولی فلم نہیں تھی، یہ جدید ترین حساس فلم تھی جو نازک ترین ارتعاش کو بھی قید کر لیتی تھی۔ کلی کی تصویر لی گئی تھی لیکن اب سامنے ایک مکمل پھول تھا۔ سائنسدان اس بات پر بحث کرتے رہے، کہیں فلم پہلے سے ایکسپوز تو نہیں تھی، کہیں کوئی غیر مرئی روشنی کی کرن داخل تو نہیں ہو گئی، کیمیکل کا اثر یا کوئی اور خرابی تو نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہی کلی بعد میں کھلی اور دوبارہ تصویر لی گئی تو وہ تصویر ہو بہو پہلی تصویر جیسی تھی۔ یہ تجربہ دوبارہ دہرانے کی کوششیں کی گئی، ناکام رہیں، لیکن جس سائنسدان نے یہ پہلا مشاہدہ کیا تھا اسے یقین ہے کہ ایک دن ہم ایسی حساس فلم بنا لیں گے جو بچے کی تصویر میں بوڑھے شخص کو دکھا دے گی، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ دراصل ہو چکا ہے کسی اور زیادہ گہرے جہان میں۔ جو کل آئے گا اس کی شروعات ہو چکی ہے، بس ہمارے حواس کو خبر دیر سے پہنچتی ہے۔ جتنا ہم اپنی 5 حسیات پر انحصار کریں گے اتنی دیر ہوتی رہے گی۔ اگر ہم بغیر حواس کے دیکھنا سیکھ جائیں تو وہ جو ہونے والا ہے ابھی کے لمحے میں عیاں ہو جائے گا۔ یہ وقت کا فرق جو کلی اور پھول کے درمیان لگتا ہے، در حقیقت کلی اور پھول کا فاصلہ نہیں بلکہ پھول اور ہمارے حواس کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اگر ہماری آنکھیں پیچھے ہٹ جائیں، اگر ہمارے کان خاموش ہو جائیں، اگر ہمارا میں ایک طرف ہو جائے تو ہم پھول کو کلی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تب معجزہ وقوع پذیر ہو چکا ہوگا، اور یہی ہے مذہب کا اصل ہدف، معجزوں کی دنیا میں داخل ہونا۔